بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احرام کے متعلق بات کرتے ہیں۔ احرام کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس نے ان میں حج اپنے اوپر لازم کیا، احرام باندھا، تو نہ فحش ہے، نہ فسق کرے، نہ جھگڑا کرے۔ وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، اور حج میں جو کچھ بھلائی کرو تو اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا، اور توشہ لے لو، فإن خیر الزاد التقوی، اور بے شک سب سے اچھا توشہ وہ تقوی ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کے لیے، احرام سے پہلے اور احرام کھولنے کے لیے طواف سے پہلے خوشبو لگاتی جس میں مشک تھی، اس کی چمک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مانگ میں احرام کی حالت میں گویا میں اب دیکھ رہی ہوں۔ یعنی احرام پہننے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احرام کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو لگاتی تو معلوم ہوا کہ احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ ایک اور روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھنے کے لیے غسل فرمایا تو یہ بھی معلوم ہوا کہ احرام باندھنے سے پہلے احرام پر خوشبو لگانا بھی سنت، اور احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر ایک روایت میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کو نکلے، اپنی آواز حج کے ساتھ خوب بلند کرتے، یعنی تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان لبیک کہتا ہے تو دائیں بائیں جو پتھر یا درخت یا ڈھیلا ختم زمین تک ہے، یعنی زمین کی تہ تک ہے، وہ بھی لبیک کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ اپنے اصحاب کو حکم فرما دیجئے کہ لبیک میں اپنی آوازیں بلند کریں کہ یہ حج کا شعار ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اسی کی مثل حضرت سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا شعار ہے، اس سے مراد شعار کا معنی ہوتا ہے علامت، یعنی یہ حج کی علامت ہے، اور حج کے یوں سمجھ لیں کہ حج کو ایک واضح کرنے کے لیے جو بہترین عمل ہے وہ تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھتے رہنا یہ حج کا شعار ہے۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لبیک کہنے والا جب لبیک کہتا ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ احرام پہننے والا جب آفتاب ڈوبنے تک لبیک کہتا ہے، یعنی تلبیت پڑھتا ہے، تو آفتاب ڈوبنے کے ساتھ ہی اس کے گناہ بھی غائب ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس دن پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حج کے افضل اعمال کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلند آواز سے لبیک کہنا یعنی تلبیہ پڑھنا اور قربانی کرنا، یہ حج کے افضل ترین اعمال میں سے اعمال ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب لبیک سے فارغ ہوتے یعنی تلبیہ سے فارغ ہوتے تو اللہ عز و جل سے اس کی رضا اور جنت کا سوال کرتے اور دوزخ سے پناہ مانگتے، تو معلوم ہوا کہ تلبیہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے حضور جہنم سے آزادی مانگی جائے، اپنی مغفرت مانگی جائے، اپنی بخشش مانگی جائے، اور جنت کا سوال کیا جائے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک حج یا عمرے کا احرام باندھ کر آیا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، یا فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ احرام کی فضیلت، احرام پہننے والوں کی فضیلت، یہ محرمین کی فضیلت، یہ حجاج کی فضیلت ہے کہ جو ان دو چادروں میں ملبوس ہو کر اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، رب کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے
انہیں جنت کی بشارت دی، انہیں مغفرت کی بشارت دی، انہیں جہنم سے آزادی کی بشارت عطا فرمائی۔ خوش نصیب ہیں وہ حجاج کرام کہ جو بیت اللہ شریف کے حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک دو جہاں ہم سب کو ان فضائل کو حاصل کرنے کی اللہ سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔